حضرات محترم، سابقہ جمعۃ المبارک صحابہ کرام کی عظمت و شان پر گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے موضوع کو جاری رکھتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس آیہ مبارکہ کا سلیس ترجمہ جو بھی ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کا معنی مفہوم یوں بھی بیان فرمایا کہ والذین معہ، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ لفظ صحابہ کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہو، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وقت گزارا ہو، جس نے ایمان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لایا ہو، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ زمین پر بھی میرے دو وزیر ہیں اور آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر ہیں۔ جو دو وزیر آسمانوں پر ہیں وہ حضرت جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر جو دو میرے وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر اور عمر ہیں۔ آسمان پر دو وزیر کون؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل۔ زمین پر دو وزیر کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سے وزیر کیوں فرمایا؟ آسمانوں پر بھی میرے دو وزیر، زمین پر بھی میرے دو وزیر، یہ لفظ سے وزیر حضور نے کیوں فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سے وزیر اس لیے فرمایا، یاد رکھیے یہ لفظ سے وزیر وہاں بولا جاتا ہے جہاں پر اس کی سلطنت ہو، جہاں پر اس کی حکومت ہو، جس کی جہاں پر حکومت ہو، جس کی جہاں پر سلطنت ہو، تو اس سلطنت میں وزیر ہوا کرتے ہیں، بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے ہیں۔
जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर भी मेरे दो वज़ीर और आसमान पर भी मेरे दो वज़ीर, तो इससे पता ये चलता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत ज़मीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत ज़मीनों पर भी है, आसमानों पर भी है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन है? तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ दफन है? एक ही हुजरे के अंदर, जिस हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उसी हुजरे के अंदर ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दफन है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दफन है। और याद रखिए, नुक्ता कर रहा हूं, बंदा जिस वक्त दुनिया से रुखसत होता है, रूह निकल जाती है, उसका जनाजा पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ने के बाद फिर उसको दफन करते हैं। क्या ख्याल है, उस शख्स को उसी जगह पर दफन करते हैं जहां पर उसकी रूह निकली थी। बंदे को अगर घर में मौत आ जाए, रास्ते में मौत आ जाए, अस्पतालों में मौत आ जाए, क्या उसको वहीं पर दफन करते हैं? नहीं, उसे फिर ले जाते हैं जहां पर कब्रिस्तान हो। कोई किसी कब्रिस्तान में दफन करता है, कोई किसी कब्रिस्तान में दफन करता है, कोई नई जगह बना लेता है, वहीं दफन कर लेता है। और उलमा ने फरमाया कि जो बंदा दुनिया से रुखसत हो जाए, उसे मौत आ जाए, वो शख्स वहीं पे दफन होता है जिस जगह से उसकी मिट्टी का खमीर बना हुआ होता है। बात नहीं समझे मेरी? पैदा जिस घर में भी हो, वो जिस मिट्टी से बना हुआ है, जब उसे मौत आ जाती है तो कुदरत इलाहिया उसे उसी जगह पर दफन किया जाता है जहां से वो बना हुआ हो, जिस मिट्टी से बना हुआ हो, जिस मिट्टी के खमीर से वो बना हुआ हो, उसे दफन होना वही नसीब होता है। चाहे वो कराची रहे, लाहौर मौत आ जाए, चाहे वो दुबई में रहे, जहां भी रहे, जब उसे दफन किया जाता है तो समझ लो कि इसकी मिट्टी का खमीर इसी जगह से था, इसकी मिट्टी का खमीर इसी जगह थे था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस घराने में पैदा हुए, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस घराने में पैदा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब दफन किया गया तो उसी हुजरे में दफन किया गया जिस हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसी जगह दफन किया गया जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का उसी हुजरे में दफन होना इस बात की दलील है कि हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी उसी मिट्टी के खमीर से थे, उसी मिट्टी के खमीर से थे। अल्लाह अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेखैन सहाबा में से, इनका लक़ब शेखैन है, शेखैन सहाबा में से शेखैन हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा शेखैन का लफ्ज़, और साहिबैन हजरत उस्मान गनी और मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 हैसियत से बाकी सहाबा पर फजीलत है, 4 हैसियत से, 4 वजूहात से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बाकी सहाबा पर फजीलत हासिल है। याद रखिए, हजरत
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ نسب پیچھے 5ویں پشت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد القعبہ رکھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور آسمانوں پر آپ کا لقب صدیق اور عتیق اور رفیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 حیثیت سے، 4 وجوہات پر باقی صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں۔ پہلی وجہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں سودا لینے جا رہے تھے۔ ایک بدری صحابی، بزرگ بڑا آدمی بدر میں شریک تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جو بدری صحابہ ہیں نا، بدری صحابہ، اللہ کریم نے ان ساروں کو بخش دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدری صحابہ ہیں اللہ کریم نے ان سب کو بخش دیا ہے، اس کے بعد جو چاہیں کریں، ان کو بخش دیا اللہ کریم نے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میرے کریم آقا کا فرمان۔ بدری صحابہ، اور وہ بدری صحابہ وہ آگے آگے تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ تو اس کیفیت کا پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اے صحابہ، خیال کیا کرو جب ابو بکر جا رہے ہوں تو اس کے آگے نہ چلا کرو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلا کرو۔ اگر جا رہے ہو، پتہ چل جائے کہ ابو بکر آ رہے ہیں تو پھر رک جایا کرو۔ ابو بکر آگے چلیں، پھر اس کے پیچھے چلا کرو۔ ایک تو اس نقطے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، ایک یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ کوئی معزز شخص، کوئی بزرگ عالم دین اگر جا رہا ہو تو اس سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ یہ سبق ہے، اس نقطے سے سبق مل رہا، فضیلت کے حوالے سے سبق مل رہا۔ اور دوسری وجہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال سے ملا ہے، جتنا نفع ابو بکر کی صدیق کے مال نے دیا، کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ جتنا نفع مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے ملا ہے، کسی صحابی کے مال سے نہیں ملا۔ تیسری فضیلت کہ ہر صحابی کی صحابیت، کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے حدیث سے، کسی صحابی کی صحابیت ثابت ہے تاریخ سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ان کی صحابیت کی صداقت، اس کا ثبوت حدیث سے کیا، تاریخ سے کیا، آپ کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ثبوت قرآن سے ہے۔ چوتھی فضیلت کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی صحابی کی ایک پشت صحابی ہے، کسی کی 2 پشتیں صحابی ہیں، کسی کی 3 پشتیں صحابی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پشت نہیں، 2 پشتیں نہیں، 3 پشتیں نہیں، 4 پشتیں صحابیت ہیں۔ 4 پشتیں صحابیت میں شامل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد، آپ کے والد بھی صحابی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی، آپ کا بیٹا بھی صحابی، آپ کا پوتا بھی صحابی۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ کسی گھر کے اندر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے
تو وہ اس پورے گھرانے کی بخشش کرا سکتا ہے۔ کسی گھرانے کے اندر کوئی عالم دین بن جائے، پوری گھرانے کی بخشش کرا سکتا ہے۔ کسی گھرانے کے اندر اللہ کریم کسی کو مقام ولایت عطا فرمائے، وہ پورے گھرانے کی بخشش کرا سکتا ہے۔ یارو، جس گھرانے کے اندر 4 پشت صحابیت ہوں، اس گھرانے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس گھرانے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد صبح کی نماز کے بعد، روزانہ صبح کی نماز کے بعد کہیں چلے جاتے، کسی کو بتاتے نہیں کہاں جا رہے ہیں، صبح نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نوٹ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بغیر بتائے نماز پڑھنے کے بعد کہیں چلے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پیچھا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے بعد جب جانے لگے تو حضرت عمر فاروق بھی چھپکے سے پیچھے چل پڑا۔ دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے قریب آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس جھونپڑی کے اندر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جو بوڑھی ہے، اتنی بوڑھی ہے کہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں، اور وہ آنکھوں سے نابینا ہے، اس کی بینائی نہیں، وہ اندھی ہے، نابینا خاتون ہے، وہ بیٹھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑے کی خود صفائی کرتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ جھاڑو دینے کے بعد، صفائی کرنے کے بعد پھر کھانا تیار کر کے پھر وہ لقمہ لقمہ اس خاتون کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا کہ خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح روزانہ اس لیے آتے ہیں کہ اس خاتون، بڑھیا خاتون کے پاس جو نابینا ہے، اس کی جھونپڑی کے اندر وہ جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، پھر کھانا کھلاتے ہیں، لقمے منہ میں ڈالتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہی اسی روٹین کو قائم رکھا، اسی روٹین کو قائم رکھا کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد پھر وہی چلے گئے، اسی جھونپڑے کے قریب پہنچے، دیکھا وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما چکے ہیں، اب حضرت عمر فاروق پہنچ گئے ہیں، انہوں نے جھاڑو دیا، صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد کھانے کا لقمہ جب اس خاتون کے منہ میں ڈالتے ہیں، پہلا ڈالتے ہیں، دوسرا ڈالتے ہیں، تیسرا ڈالتے ہیں، اس نابینا خاتون، بڑھیا خاتون نے کہا، کیا حضرت ابو بکر صدیق وصال پا گئے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق نے بتایا نہیں کہ میں عمر آیا ہوا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر پہلے آیا کرتے تھے، ان کے بعد میں ہوں۔ اس بڑھا خاتون نے نہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس لیے کہ وہ نابینا تھی، اسے کیا خبر تھی کون ہے آنے والا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقمہ دیتے ہوئے ان کا ہاتھ وہی رک گیا۔ آپ نے فرمایا، اے بڑھیا، اے خاتون، بات تو سچی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، لیکن اے بڑھیا خاتون، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں بتایا، کسی نے آپ کو آ کر خبر نہیں دی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس بڑھیا خاتون نے کہا کہ جب ابو بکر صدیق آتا تھا نا
پھر اس جھونپڑے میں جھاڑو دیتا تھا، صفائی کرتا تھا، پھر میرے ساتھ بیٹھ کر جب مجھے لقمہ کھلاتا نا، لقمہ، تو وہ جانتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اس لقمے کو پہلے اپنے منہ میں چباتا، اپنے منہ میں چبا کر پھر مجھے کھلاتا تھا۔ اور آج تو آیا، تو نے بھی صفائی کی، تو نے بھی جھاڑو دیا، لیکن جب تو نے لقمہ دیا تو بغیر چبائے تو نے مجھے لقمہ دیا ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ابو بکر صدیق وصال پا گئے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دانا لوگ، حکمت والے لوگ، اللہ اور اس کے رسول والے، قرب والے لوگ اگر نابینا بھی ہوں تب بھی حکمت کو جانتے ہیں، اگر نابینا بھی ہوں تب بھی آنے والی آہٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ یارو، یہ ولایت، یہ قرب، اللہ اور اس کے رسول کا قرب، یہ کوئی عام قرب نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر جہاں پر قرآن کا ذکر ہے وہاں پر حکمت کا بھی ذکر ہے۔ حکمت بھی قرآن سے جدا نہیں، قرآن بھی حکمت سے جدا نہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ تصوف ہے، حکمت معرفت ہے، حکمت روحانیت ہے، حکمت اللہ اور رسول کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے خلیفہ، پیارے خلیفہ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کی مثال میری امت میں نہ ملتی ہو۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا میں کے اندر انبیاء تشریف لائے، کم و بیش۔ کم و بیش کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ انبیاء کی جو تعداد ہے وہ کسی روایت کے اندر فکس نہیں ہے، اس لیے کم و بیش کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یا 1,24,000 سے کچھ کم ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی مثال میری امت میں نہ ملتی ہو۔ اگر حضور یہ فرمائیں کہ انبیاء کی مثال میری امت میں ملتی ہے، یہ سوال بھی پہلے پوچھا گیا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جو ہے وہ کس حیثیت سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ شریعت کے حوالے سے یا صحابیت کے حوالے سے یا ولایت کے حوالے سے، کس حیثیت سے آپ پوچھ رہے ہیں جی؟ شریعت کے حوالے سے جو مشہور و مقبول ائمہ کرام ہیں وہ 4 ہیں۔ ائمہ کرام مشہور و مقبول جس کے پیچھے مسلک ہیں، اور مسلک یہ 4 ہیں: حنفی مسلک، مالکی مسلک، حنبلی مسلک اور شافعی مسلک۔ فقہ کے حوالے سے یہ 4 مسلک ہیں، اور چاروں مسلک کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک علیہ رحمہ، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت ہو چکا ہے، اگر کہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان 4 اماموں کی تشریح اگلے جمعۃ المبارک کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ قبول فرمائے۔